گھر میں قید کر دینا، پردے کے نام پہ گھروں میں قید کر دینا. کیا آپ کو لگتا ہے پردے کے نام پہ آپ کو گھر میں قید کر دیا گیا ہے؟ نہیں لگتا ہے نا، آزادی آپ لوگوں کو. لیکن کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ پردے کے نام پہ. پردہ کیا ہے آپ کو یہ بتائیے. ایک عورت شرعی اعتبار سے اپنے آپ کو غیر محرم مردوں سے بچا لے ان کی نظروں سے، اس کے بعد وہ سب کچھ کر سکتی ہے. مان لو آپ کو باہر جا سکتی ہے بغیر گھر میں بھی آ سکتا ہے. اگر آپ پردے میں اور کوئی آپ کے سامنے آپ گزر کر سکتے ہیں. آپ کی عورت آواز کا پردہ ہے؟ عورت کی آواز پردہ نہیں، یاد رکھیے. عورت کا جسم پردہ ہے، آواز نہیں. اگر آواز پردہ ہوتی تو صحابیات صحابہ سے باتیں کیوں کرتی تھی؟ یہ ہوتا تھا. پھر کی نا کھل کر باتیں کی نا. کتنی روایتیں آتی، کتنی روایتوں کی راویہ عورتیں ہیں جن سے مردوں نے روایت کی. عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، میں عائشہ کو میں نے کہتے ہوئے سنا، اماں عائشہ نے مجھ سے یہ کہا، میری پھوپھی عائشہ میرے پاس یہ کہا، میری خالہ عائشہ ہے نا، ان کے پھوپھے بتی سب کرتے تھے روایتیں ان سے. دوسرے مرد کرتے جو غیر محرم تھے. کئی مردوں نے آ کے عائشہ رضی اللہ عنہ سے علم سیکھا. آواز نہیں پڑتا. آپ کا کیا پردہ ہے؟ جسم ہے. تو آپ نے اب کور کر لیا اس کو تو کوئی آ بھی سکتا ہے. ایسا بہت ساری بار ہوتا ہے، لوگ پردہ کرتے، اچھی بات ہے نا. لیکن اب چچا سسرے آگے گھر میں تو سیدھا منڈی نکالتے، کوئی بھی نہیں گھر میں، بڈھے چل نکل جا. اب انہیں ایسا ہو جاتا تلمل تلمل، کیا بہو لا لی تم نے، یہ کوئی دین ہے گا اس کا؟ چچا سسرے کو ہکال دی. اب بہو کو جا کے بول رہے سسر صاحب، تو بہو کیا بولتی؟ محرم ہے میرا ہو. ہاں بڈھے ہو گئے تمہارے بال ثابت کرنے کرے تم نے. اب انہیں پریشانی، کون سی دین کی تعلیم لے کے اتنی خطرناک، مطلب سیدھا تلوار لے کے شپ ختم، مطلب بات مت کرو، سیدھا شہید ہو کے چل جاؤ میرے سامنے. اب یہ بھی پریشان. کچھ اخلاق تو ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے محرم نہیں آپ کے، میں بھی سمجھ اخلاق سسٹم ہوتا ہے نا. تو آپ نے اگر پردہ کر لیا تو پھر مسئلہ نہیں ہے. ہاں آپ گھر میں اکیلے ہیں تب آپ بولیں گے گھر میں کوئی نہیں ہے. اور گھر میں اگر کوئی ہے، ٹھیک ہے آپ کی ساسی ہے تو ہے نا کوئی آدمی، آپ کیا کریں گے؟ ایک اپرون، ایک پردہ الگ سے رکھیے، اس کو ڈالا اوپر سے. آئیے امی گھر میں ہے اور ابا وغیرہ، مطلب سسر صاحب وہ نہیں ہے اور انہوں بھی نہیں ہے. انہوں ہی بولتے ہیں نا بہت ساری عورتیں، انہوں نہیں ہے. تو وہ سمجھ جائیں گے انہوں نہیں ہے، تو وہ خود بولیں گے بیٹی کچھ مت کرو تکلف، میں بعد میں آ جاتا. یہاں پاس کیا ہوگا؟ دینداری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو کچھ لوگ ہو گئے جن کو قید کر دیا گیا، اور کچھ لوگ ایسے ہو گئے پردے کے نام پہ کہ دن بھر گھر سے نیچے نہیں آنے. بولے نیچے آپ کے پاس آپ کے چچا ماموں آتے ہیں نا تو میں نیچے نہیں اتروں گی، پردے کا میرے کو بہت خیال ہے. پردے کا خیال نہیں، کام نہیں کرنا ہے. تو یہ ایکسٹریمزم بہت خطرناک یاد رکھے، کسی بھی لیول پہ یاد ہے ایکسٹریمزم کہیں بھی غلط. تو کیا پردے کا حکم دے کے عورتوں قید کیا اسلام نے؟ نہیں. یاد رکھے آپ کو پردے کا حکم دے کے آزاد کر دیا اسلام نے. مسئلہ یہ آپ کو دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کیجیے، آپ کی پرسنل سیفٹی دے کر کہا جو کرنا ہے کیجیے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ امپورٹنٹ آسپیکٹ، اس کو سمجھیے آپ پہلے. تو یہ زبردستی نہیں ہے. ہاں شرعی اعتبار سے تو یہ واجب ہے، تو اس میں چوائس تو باقی نہیں رہی. ایسے انڈیویجول آپ کو چوائس ہے، آپ کرنا نہیں کرنا کیجیے، وہ گناہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن شرعی اعتبار سے واجب ہے ہم کو پردہ. ٹھیک ہے، ایک مسلم خاتون پر. اور مرد کے لیے بھی وہ چیزیں نہیں دیکھنا جو اس کو حکم ہے، وہ پردے والی چیز ہے. ٹھیک ہے، بات کو سمجھ رہے. تو اللہ رب العزت نے یاد رکھی ہے قرآن میں پردے کا جلباب، خمار اور کئی حجاب، کئی چیزوں سے اس کو وہ کیا 6 یا 7 الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ واقعات بیان کیے اس کے. ٹھیک ہے، لہٰذا قرآن میں دیکھیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت 59 میں، یا ایھا النبی قل لازواجک، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ فرماتا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے کہ اپنے اوپر چادریں لٹکایا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائیں گی اور پھر ستائی نہ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو پردے کا حکم عورت کے بینیفٹ کے لیے دیا گیا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے. پھر اس کو گھر میں رہنا، اس کو قید میں نہیں رہنا، اس کی وجہ سے سب کچھ کر سکتی. واقعہ سناتا ہوں چند صرف. پہلا واقعہ صحیح بخاری کا ہے، فجر کی نماز کا. ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ صحابیات رضی اللہ عنہن فجر کی نماز میں شریک ہوتی تھی، پھر اپنی چادری اوڑھ کر واپس چلے جاتی تھی. نمازوں کو آتی تھی. ایون کب آتی تھی؟ فجر اللہ کے رسول کب پڑھاتے تھے؟ پورا اندھیرا ہوتا تقریباً، بالکل سحر کا وقت ختم ہوتے یا فجر کھڑے کرتے تھے. ابھی سحر شروع ہوں گی نا رمضان میں، آپ کو سمجھ میں آئے کتنے جلدی ہوتا، کمپلیٹ ڈارک ہوتا ہے. آپ سمجھ. تو فجر میں نکلتی تھی ڈارک میں، راتوں میں نکلتی تھی. بات بتائے حرام نہیں ہے، شرعی ضرورت نہیں ہے تو نہیں نکلنا چاہیے، چونکہ حالات بہت برے ہیں تو بہلا ماحول کس طرح چل رہا آپ جانتے ہیں. لیکن شرعی ضرورت ہے، رات میں نکل سکتی، دن میں نکل سکتی، فجر میں آتی تھی. اسی طرح ام عطیہ انصاری رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے، جنگوں میں مجاہدین کے ساتھ جاتی تھی، ان کو کھانا وغیرہ کھلاتی تھی، ان کے خیمے وغیرہ لگاتی تھی، زخمیوں کو اٹھا کر لاتی تھی، زخمیوں کو بھرم پٹی علاج کرتی تھی، پردے میں رہ کر سب کچھ کرتی تھی. تیسرا واقعہ سننے سے جو ہے ریتا نامی رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ تھی اور ایک ہنرمند عورت تھی، یاد رکھیے. اور وہ اپنی بنائی ہوئی چیز خود بناتی ہاتھوں سے اور بازار میں لا کے فروخت کرتی تھی. بزنس وومن، پردے کے ساتھ بزنس، پردے کے ساتھ میڈیکل اور نرسنگ اور سرجری، پردے کے ساتھ سوشل ورک، سب آ رہا ہے.
آئیے آگے ایک اور بات، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے پردے میں رہتی ہے اور لوگ آپ سے آ کے مسائل پوچھتے ہیں، پردے میں رہ کے ایجوکیشن. ٹھیک، اسی طرح جو ہے بیوہ عورتیں عدت کے دوران بھی یاد رکھیں شرعی عذر کی وجہ سے باہر جا سکتی ہے. بیوہ ہونے کے باوجود اس کے 4 مہینے 10 دن عدت ہے تب بھی جا رہی ہے، تو بہرحال یہاں بھی اس کی اجازت ہے. تو عورتوں کو پردے میں رہتے ہوئے شریعت نے آپ کو بہت سارے کام کرنے کی اجازت دی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آپ وہ سارے کام کر سکتے ہیں، اس کا مس یوز بھی نہ ہو، اس کا ابیوز بھی نہ ہو، اور غلط معنی بھی نہ ہو پردے کا. میں نے کچھ لوگوں کو پردے کا اتنا غلط معنی لیتے ہوئے دیکھا کہ بولے ہم ان کو روٹی ڈال کے نہیں دیتے، انہوں غیر محرم ہے. روٹی غیر محرم کیا تعلق؟ ایک صاحب میرے بولنے کہ میرا بیٹا پردے کا بہت خطرناک عادی ہے. بولا کیا عادی ہے؟ تو بولے غیر محرم کے ہاتھ کی روٹی بھی نہیں کھاتا. یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. یہ کچھ بھی بولیے اس کو کیا بولتے ہیں آپ، یہ اسلام نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے. صحابیہ جنگوں میں گئی، دشمنوں سے لڑی، شہیدوں کو اٹھا کے لائی، زخمیوں کو اٹھا کے لاتی، رات میں جا کے ڈھونڈتی لوگوں کو لاشوں میں، پانیاں پلاتی، جراحت سٹیچز وغیرہ انگلیاں کٹ جاتے، ناک کٹ جایا کرتی، بچوں کی ختنہ وغیرہ کرتی تھی. عورتیں کرتی تھی اس زمانے میں. سب ظاہر سی بات ہے، کوئی صحابی لے کر آ رہا بچے کی ختنہ کے لیے، یہ جاؤ تم اپنی بیوی بھیجو اس کے لیے. ایسا نہیں ہوتا تھا. سمجھیے ان چیزوں کو. تو لہٰذا پردے کے ساتھ پوری آپ کو مکمل آزادی ہے. ٹھیک.